وہ ظل ذات رحمہ ہیں نبوت کے مہے تاباں، نہ ذل کا ذل کہیں دیکھا نہ سایہ ماہ و اختر کا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الأعلى، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ، وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ لاقصد احترام علماء کرام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت تک کے آنے والے ہر انسان کے لیے کامل، اکمل اور مکمل نمونہ اگر کسی کی ذات میں ہے، وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے متعدد اپنے نکاح فرمائے، اپنی بیٹیوں کے نکاح فرمائے، اپنے رشتہ داروں عزیزوں کے نکاح فرمائے، نکاح کے اصول و ضوابط عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں بھی اس تعلق سے بہت سارے احکام آئے، احادیث طیبات میں بھی احکام آئے۔ مختصر وقت میں چند باتیں ہم عرض کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ امت میں سب سے بابرکت نکاح اگر کسی کا ہوا ہے تو مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا نکاح شہزادی رسول حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا۔ امت میں سب سے بابرکت نکاح اس لیے کہ اسی نکاح کے ذریعے اللہ نے رسول کی آل کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا۔ نبی کی آل، نبی کی اولاد، نبی کی نسل بی بی فاطمہ زہرا کی آل سے چلی، تو امت میں سب سے بابرکت نکاح بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ہمارے نبی کی سب سے پیاری بیٹی، ہمارے آقا علیہ السلام کی سب سے چھوٹی بیٹی۔ آقا علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار، ساری اہل جنت خواتین کی سردار ہے بی بی فاطمہ۔ نبی پاک صاحب اولاد کی لقت جگر ہے بی بی فاطمہ۔ قیامت تک کے آنے والی امت کی عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے بی بی فاطمہ۔ ان کے مقدس زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مینار نور ہے، ہدایت کا سامان ہے۔ اب ایسی پیاری لقت جگر کی جو شادی ہوئی اور ان کے وہ والد ماجد جن کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، وہ رسول جو نائب رب اکبر بن کے تشریف لائے، وہ رسول جو محتاج بن کے تشریف لے آئے، خدا نے ان کو مختار بنا کے بھیجا۔ وہ رسول جو خود اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے خدا نے مجھ پر وہ کرم کیا، اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے چاندی کے پہاڑ چلا کر۔ وہ رسول جو یہ ارشاد فرمائے اگر میں اشارہ کر دوں تو یہ پہاڑ سونے کا ہو جائے۔ وہ رسول کہ جن کے خودوں کی جنبش کا عالم یہ، اگر وہ دعا کر دے مولا کریم رحمت کی بارش فرما دے۔ وہ رسول جو کسی چیز کے محتاج نہیں تھے، جن کو دنیا کے مال و دولت کی احتیاج نہ تھی، وہ رسول کہ جو صرف دل میں چاہ لے کہ میرا قبلہ بدل جائے تو مولا کریم قبلہ بدل دے، ایسے نبی، ایسے بااختیار رسول۔ لیکن جب وہ اپنی شہزادی بی بی فاطمہ زہرا کا نکاح کرتے ہیں، سب سے پہلے تو داماد کے پسند کرنے کی باری آئی تو حضور اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے پہلے تو خاموشی اختیار کی۔ انصار میں، مہاجرین میں کئی ایسے لوگوں کے نکاح کے پیغام آئے جو بہت خوشحال تھے، بہت پیسے والے تھے، اہل ایمان تھے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کسی کو جواب نہ دیا۔
کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ دونوں حضرت علی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی کے نکاح کے پیغام کو بی بی فاطمہ کے لیے قبول نہیں کر رہے ہیں. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ آقا کریم تمہارے پیغام کا انتظار کر رہے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے ان دونوں صاحبوں سے عرض کیا کہ کیا کروں، میں اپنی حیثیت جانتا ہوں، میں غربت و تنگ دستی افلاس و پاکبستی کے دور سے گزر رہا ہوں، میرے پاس رہنے کو خود کا مکان نہیں، میں شہزادی رسول کو کیسے اپنے گھر لاؤں، ہمت نہیں پڑتی. ان لوگوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ ایک بار جائیں. تو ان لوگوں نے ہمت بندھائی، کہا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہوگی ہم آپ کی مدد کریں گے. مولا کائنات شیر خدا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، سر جھکا ہوا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں دیکھا، ارشاد فرمایا اے علی کچھ کہنا چاہتے ہو؟ حضرت علی کا سر شرم سے اور جھک گیا. آقا کریم فرماتے اے علی میرا خیال یہ ہے کہ تم میری بیٹی فاطمہ سے نکاح کا پیغام لے کے آئے ہو. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے چہرے پہ ہلکا سا تبسم آیا، سر اور جھک گیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے اس پیغام کو قبول کرتا ہوں. اب غور کرو، بڑے بڑے خوشحال صحابہ، بڑے بڑے دولت مند صحابہ، بہت باعزت صحابہ، اور سارے صحابہ الحمدللہ دیندار ہیں. اس کے باوجود آقا کریم اپنے سب سے پیاری بیٹی کے لیے جس بچے کا انتخاب کر رہے ہیں دولت کی بنیاد پہ نہیں کر رہے ہیں، کردار کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. اور وہ کردار مولا علی کا ایسا بے داغ کردار، غربت کے باوجود آقا پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ حضرت علی کہتے یا رسول اللہ ایک اونٹنی ہے. آقا فرماتے ہیں وہ تو تمہاری تجارت کا، تمہاری مزدوری کا ذریعہ اور سامان ہے. تلوار، آقا نے ارشاد فرمایا تلوار مومن کا ہتھیار. آج ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ کا ہتھیار موبائل ہو گیا، دن رات موبائل، دن رات موبائل. جن ہاتھوں میں یہ نازک نازک موبائل آ گئے ہیں، یہ نوجوان یہ کیا قوم کی تقدیر بدلیں گے، یہ کیا قوم کے حالات کو تبدیل کریں گے. رات سونے کے لیے یہ رات بھر اپنی آنکھیں نیٹ پر گاڑے رہتے ہیں، ایسے میں ان کا کیا کردار سدھرے گا. آقا نے فرمایا تلوار مومن کا ہتھیار. آقا علیہ السلام سے عرض کی حضرت علی نے ایک ڈھال ہے یا رسول اللہ جو آپ ہی نے عطا فرمائی. کہا کہ اچھا لے جاؤ ڈھال بیچ کے آؤ. اب ذرا سوچو اس زمانے میں ڈھال عام طور پر 10 درہم کی ملا کرتی تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم گئے تو راستے میں حضرت عثمان غنی مل گئے. اب ان کے تیز رفتاری سے جانے کے انداز کو دیکھا تو حضرت عثمان غنی پوچھتے اے علی کہاں تیزی سے جا رہے؟ تو خوشی خوشی اظہار کیا کہ بنت رسول سے نکاح کا پیغام منظور ہو گیا ہے. آقا کریم نے یہ ڈھال بیچنے کے لیے کہا بازار جا رہا ہوں. حضرت عثمان غنی دل کے غنی تھے، دولت اللہ دے تو غنا عثمانی کے ساتھ تھے، ورنہ دولت مندی تھی یہ غریبی اچھی. اللہ دولت دے تو دولت خرچ کرنے کا اللہ کی راہ میں مزاج ملے. حضرت عثمان غنی نے فرمایا اچھا یہ ڈھال بیچنے جا رہے ہو، کتنے میں بیچو گے؟ آج جو مل جائے. اس وقت حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں ایک تھیلی بھر کر روپیہ تھا. آپ یہ تھیلی لے لو وہ دے دو. حضرت عثمان غنی کے اس قول پر مولا علی حیران ہوئے، لیکن اس وقت اجلت تھی. وہ تھیلی لے لی، ڈھال دے دی، لیکن باہر عثمان غنی کا غنا. کہتے ہیں کہ علی تم نے ڈھال بیچ دی، میں نے قیمت ادا کر دی، یہ ڈھال میری. کا ہاں کہا یہ میری طرف سے شادی کا تحفہ، وہ ڈھال بھی انہیں کو عطا کر دی. آ کے کائنات کی بارگاہ میں ساری تھیلی بھر کے روپیہ دیا. مولا کریم نے حضرت بلال حبشی کو بلایا، حضرت سلمان فارسی کو بلایا، حضرت ابو بکر صدیق و فاروق اعظم کو بلایا اور کہا کہ علی جس مکان میں رہتے ہیں اس میں بستر بھی نہیں، اس میں تکیا بھی نہیں، اس میں کھانے پکانے کے برتن نہیں، اس میں آٹا پیسنے کی چکی نہیں، پانی پینے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے برتن نہیں. جاؤ بازار سے یہ تھوڑے تھوڑے سامان لے آؤ. یہ سارے سامان لانے کے لیے لوگ گئے، وہاں سے سامان آیا، مسجد میں جمع ہوئے، نکاح ہوا. جزو مہر کے طور پر جو پیسہ بچا وہ حضرت فاطمہ زہرا کو دیا گیا. آقا کریم نے سادے سادے انداز میں نکاح فرمایا. اور جس وقت رخصتی کی بات آئی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے. دنیا میں اللہ نے جنہیں مالک و مختار بنایا، دولت کی روپیے کی کمی نہیں،
جو صحابہ نبی کے ایک فرمان پر اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے آ جاتے تھے، اپنا گھر بار قربان کر دیتے تھے. آقا کریم فرما دیتے کہ میری بیٹی کی شادی ہے. ہم کہتے ہیں وہاں اتنی شاندار شادی کا انتظام ہوتا کہ دنیا کے بادشاہ دیکھ کر دنگ رہ جاتے. لیکن میرے آقا رحمت للعالمین تھے، قیامت تک کے غریب امت کا خیال تھا، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسی سادگی سے نکاح فرما کے چھوہارے لٹا دیے. سادہ سا ولیمے کا اہتمام کیا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی شہزادی کو رخصت کیا تو کوئی اونٹ، کوئی محمل، کوئی گھوڑا، کوئی ساز، کوئی سامان، کوئی پالکی، کوئی ہودج، کچھ نہیں. آقا کریم کی شہزادی جنتی عورتوں کی سردار جب اپنے گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو صرف ایک چادر ہے جس چادر کو برقعے کے طور پر استعمال فرماتی ہے، اور کمال یہ تھا کہ اس چادر میں بھی پیبند لگا ہوا تھا. ساتھ ساتھ آقا کریم نے مغرب کے بعد جب اندھیرا ہوا تو اپنی کنیز بیوی سیدہ ام ایمن سے کہا کہ اسے لے جاؤ اور علی کے گھر چھوڑ آؤ. اس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم صبح کی بستی میں چھوٹا سا جھوپڑا کرائے پہ لے کے رکھتے تھے. 3 کلومیٹر سے زائد کا فاصلہ. جنتی عورتوں کی سردار گھر سے رخصت ہو کے جا رہی لیکن پیدل جا رہی. ایک خاتون جو کنیز ہے، بوڑھی ہے، حضرت ام ایمن جو نبی کو گود میں کھلائے ہوئے، وہ ان کو ساتھ میں لے کے جا رہی. اب وہاں جب پہنچی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جب تک میں وہاں نہ آؤں تم وہاں سے ہٹنا مت. پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم عشاء کے بعد وہاں تشریف لے گئے. ایک پیالے میں پانی لیا، کچھ پڑھ کے دم فرمایا، کچھ اس میں سے نوش جاں فرمایا. پھر حضرت علی بی بی فاطمہ سے کہا تھوڑا تھوڑا تم پیو. ان دونوں نے پانی پیا. کہ تھوڑا پانی لے کے ان دونوں کے سینوں پہ چھڑکا، اور چھڑکنے کے بعد آقا فرماتے ہیں کہ اے اللہ، علی اور فاطمہ کے نکاح کو بابرکت بنا. اے اللہ، علی اور فاطمہ کو برکت عطا فرما. اے اللہ، ان کی نسل میں برکت عطا فرما. تو دنیا نے دیکھا کہ مولا کائنات شیر خدا اور حضرت بی بی فاطمہ زہرا کا یہ جو نکاح ہوا وہ اتنا بابرکت ہوا کہ نبی کی آل، نبی کی اولاد، نبی کی نسل، اور اس نسل میں جانے کیسے کیسے اللہ کے مقبول بندے ہوئے. اور آج تو آج قیامت کی صبح تک نبی کی آل بھی باقی رہے گی، نبی کی اولاد بھی باقی رہے گی. اس لیے کہ غیب داں نبی نے بتایا کہ قیامت کے قریب جب حضرت امام مہدی آئیں گے وہ میرے بیٹے حسن کی اولاد میں ہوں گے. تو یہ بھی آقا علیہ السلام نے خبر دے دی کہ قیامت تک میری آل باقی رہے گی، اولاد علی کی نسل باقی رہے گی. اس واقعے کے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے ہم صرف نام کے مسلمان نہ بنے، کام کے مسلمان بنے. صرف قول ہی قول نہ ہو، فعل بھی ہونا چاہیے. آج جب ہم اپنے سماج میں، معاشرے میں، اپنے دوست احباب میں، اپنے حواریین میں بیٹھتے ہیں تو بڑے زمین و آسمان کے قلابے اڑاتے ہیں، ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے. لیکن یاد رکھو زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں مصطفیٰ پیارے کا غلام ہونا چاہیے، آقا کریم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے. اللہ کے نبی باوجود قدرت و اختیار کے اتنا سادہ نکاح فرما کے، کم خرچ نکاح فرما کے ایک بہت اہم نسخہ عطا فرماتے ہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے نکاح کو بابرکت بنانا چاہتے ہیں یا نہیں؟ اگر بابرکت بنانا چاہتے ہیں ایک حدیث پاک سنیں، میری گفتگو ختم. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ حدیث جسے امام احمد بن حنبل نے اپنے مسند میں ذکر کی. آقا کریم فرماتے ہیں سب سے بابرکت نکاح وہ ہوتا ہے جو سب سے کم خرچ ہوتا ہے. جو کم خرچ نکاح ہوتا ہے اس میں اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے. اگر اپنی اور اپنے آل اولاد کی، ان کی نسلوں میں برکت لانا چاہتے ہو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارو، اور ہوش کے ناخن لینے سے لے کر موت کی آخری ہچکی تک آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنتوں پر عمل کرو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، وتواصوا بالحق، حق کی تبلیغ کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کرتے رہے، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارے اور نقصان سے بچ. آج کے سماج میں
جو بارات نکلتی ہے، جو باجا گاجا ڈھول تماشا اور فوٹوگرافی اور اس طرح کی جو خرافات ہوتی ہیں، آج ہمارا نوجوان جب سڑکوں پہ ناچتا ہے، آج جب ہمارے یہاں ڈی جے بجتا ہے، خدا کی قسم خون کے آنسو بہتے ہیں، دل روتا ہے کہ یہ قوم جس کو اللہ نے طاقت و قوت صرف اس لیے دی تھی یہ مظلوموں کی مدد کرے، قوم کا خون اور پسینہ یہ ناچ گانے میں بہ رہا ہے۔ کیا اے نوجوانوں، اللہ نے طاقت اسی لیے دی کہ ناچ گا کر تماشے کر کے تم اسلام کو بدنام کرو؟ ارے خدا کے لیے کم سے کم اپنی ذات سے اسلام کو تم بدنام کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ ساتھ حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔